اچھا جی، آج ہمارا ٹاپک ہے فنکشنز آف اسٹومک. گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ اورل کیوٹی، فیرنکس، ایسوفیگس. اب ایسوفیگس اوپن ہوتی ہے اسٹومک کے اندر. تو یہ سارا کیا تھا؟ مسکولر سسٹم تھا، یعنی مسلز کا ایک نالی تھی، جی آئی ٹی اس کو بولتے ہیں. تو سب سے پہلے اس کا کیا ہے؟ اسٹوریج فنکشن. فنکشنز آف اسٹومک کے اندر سب سے پہلا فنکشن ہے اس کا اسٹوریج فنکشن. ایز فوڈ اینٹرز دا اسٹومک، کہتا ہے کہ جیسے ہی فوڈ اسٹومک میں انٹر ہوتی ہے، اٹ فارمز کنسنٹرک رنگز ان دا باڈی. باڈی کیا آپ کو ساتھ نظر آ رہا ہوگا؟ اسٹومک کا جو درمیانہ پارٹ ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ باڈی. تو میدے کی اسٹومک کی جو مین باڈی پارٹ ہے اس کے اندر کنسنٹرک رنگز بن جاتی ہیں، فوڈ کی گلوبیولز بن جاتے ہیں. اینڈ فنڈس آف اسٹومک، اور کس کے اندر؟ فنڈس آف اسٹومک. فنڈس پہلا پارٹ ہے. جیسے ایسوفیگس سے فوڈ انٹر ہوتی ہے اسٹومک کے اندر، پہلے فنڈس میں اور پھر باڈی کے اندر کنسنٹرک رنگز بنا لیتی ہے. اگر اور اوپر سے خوراک آئے تو باڈی والی جو فنڈس والی فوڈ ہے وہ آگے باڈی میں، اور باڈی والی فوڈ آگے پائلورک اینڈ میں شفٹ کر دی جاتی ہے، اوپر سے نئی فوڈ آ جاتی ہے. تو کہتا ہے کہ ایز فوڈ enters the stomach it forms concentric rings in the body and fundus of stomach. The newest food جو نئی فوڈ آ رہی ہے laying close to esophageal opening while the already reserved food moving towards the wall of stomach. کہتا ہے کہ جو پہلے موجود فوڈ ہے وہ آگے باڈی پارٹ میں موو کر جائے گی، اور جو نیو آ رہی ہے فوڈ وہ کیا کرے گی؟ esophageal opening ہے وہاں پہ پریزنٹ ہوگی، ٹھیک ہے. اور جو آلریڈی ریزرو فوڈ ہے وہ موو کر جائے گی ٹوورڈز دی وال آف اسٹومک. وین فوڈ enters the stomach، کہتا ہے کہ جب جیسے ہی فوڈ اسٹومک میں انٹر ہو رہی ہے، ویگل ٹون ڈیکریزز دا مسکولر ٹون آف اسٹومک سو دیٹ. تو ویگل ٹون ڈیکریز کر دیتی ہے دا مسکولر ٹون آف اسٹومک سو دا وال کین بلج آؤٹ ورڈ ٹو اکاموڈیٹ اے گریٹر کوانٹٹی آف فوڈ. تو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہالو خالی بیگ ہے، ایک مسل کا بنا ہوا ہمارا اسٹومک، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر مسلز ریلیکس ہوتے ہیں، کنٹریکٹ بھی ہوتے ہیں. تو ریلیکس ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے مسکولر ٹون ایکٹیو ہو جاتی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ اسٹومک کو بلج آؤٹ، باہر کی طرف اس کی جو دیواریں ہیں، بالز ہیں، ان کو بلج آؤٹ ورڈ موو کرواتی ہے تاکہ اس کے اندر کیپیسٹی زیادہ بن سکے فوڈ کو ریزرو کرنے کی، فوڈ کو اکاموڈیٹ کرنے کی. تو سب سے پہلے کیا تھا؟ اسٹوریج فنکشن اسٹومک کا. نیکسٹ ہے مکسنگ اینڈ پروپلشن آف فوڈ ان دا اسٹومک. اب فوڈ آ رہی ہے اس کے اندر HCl، ٹھیک ہے، کچھ انزائمز، ٹھیک ہے، گیسٹرک جوس اور ڈفرنٹ چیزیں سیکریشن اس کے اندر مکس ہوں گی، اور اس کو پھر مکس کر کے اس کو آگے پھر پروپیل کر دیا جائے گا، یعنی اسٹومک سے اسمال انٹسٹائن کی طرف موو کروا دیا جائے گا. تو دو فنکشن ہے اس کے نیکسٹ، یعنی گیسٹرک گلینڈز آف اسٹومک سیکریٹ ڈائجسٹو جوس. جو گیسٹرک گلینڈز ہیں اس کے اندر، میدے کے اندر، ٹھیک ہے، وہ کیا کریں گے؟ ڈائجسٹو جوسز سیکریٹ کریں گے. These secretions come immediately in contact with the food in the stomach. تو وہ ڈائریکٹلی میدے میں سیکریٹ ہو رہے ہیں، ڈائریکٹلی فوڈ کے ساتھ ان کا کنٹیکٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، رابطہ ہو رہا ہے، یعنی ان کے ساتھ مکس ہو رہے ہیں. When stomach is filled with food, weak peristaltic waves یعنی mixing waves move towards the antrum of stomach. تو کہتا ہے کہ جب stomach is filled with food، کہتا ہے کہ stomach جب فوڈ سے فل ہو جاتا ہے، weak peristaltic waves، جس طرح کل ہم نے پڑھا تھا نا ایسوفیگس کے اندر پیرسٹالٹک ویوز تھی جو فوڈ کو آگے موو کروا رہی تھی. تو ویک پیرسٹالٹک ویوز پہلے سٹارٹ ہوتی ہیں جو مکس کرتی ہیں، جن کو مکسنگ ویوز کہتے ہیں، یعنی جو گیسٹرک جوس ہیں یا جو انزائمز وغیرہ ہیں جو اسٹومک کے اندر سیکریشنز ہیں، HCl ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ مکس کر رہے ہیں. تو موو ٹوورڈز دی اینٹرم آف اسٹومک، وہ سٹارٹ ہوگی پیرسٹالٹک موومنٹس، مکسنگ ویوز، ٹھیک ہے. تو وہ فوڈ کو اینٹرم آف اسٹومک کے اینٹرم پارٹ میں along the stomach wall، کہتا ہے کہ اسٹومک کی جو وال ہیں، دیواریں ہیں، ان کے اندر وہ موومنٹ سٹارٹ ہوں گی اور پائلورس سے اینٹرم کی طرف جائیں گی. تو these mixing waves are initiated by the basic electrical rhythm. Basic electrical rhythm ایک ہوتا ہے اس کے تھرو، جس طرح کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ فیرنکس کے سٹارٹ کے اندر اوپننگ کے اوپر کچھ ہمارے پاس پریزنٹ ہوتے ہیں، ٹچ ریسپٹر پریزنٹ ہوتے ہیں. تو اس کے بعد کیا تھا؟ جب سیکنڈری پیرسٹالٹک ویوز تھی وہ نروس سسٹم اس کو کنٹرول کر رہا تھا. تو اس طرح بالکل سیم یہ جو مکسنگ ویوز ہیں اسٹومک کے اندر پروڈیوس ہو رہی ہیں، وہ کون انیشیٹ کر رہا ہے؟ بھائی بیسک الیکٹریکل ردم. اس کے بارے میں آپ کو بتایا نہیں گیا اتنا زیادہ، بس ہم نام یاد کر لیں. بیسک الیکٹریکل جو ردم ہے وہ پروڈیوس اونلی آفٹر ونس ایوری 20 سیکنڈ، 20 سیکنڈ کے بعد دوبارہ پروڈیوس ہوں گی. 20 سیکنڈ کے بعد ایک نئی پروڈیوس ہوگی، 20 سیکنڈ تک وہ پورے اسٹومک کو کور کرے گی. These waves move down the stomach and not only cause the mixing of secretions with food. کہتا ہے کہ یہ جو ویوز ہیں اسٹومک کے اندر ڈاؤن موو کرتی ہیں پائلورس سے اسفنکٹر تک،
اینٹرم تک. نہ صرف یہ مکسنگ کرتی ہیں سیکریشنز کے ساتھ فوڈ کی, ناٹ اونلی کاز دا مکسنگ آف سیکریشن وتھ فوڈ یعنی فارمیشن آف قائم. تو میدے جب ہم خوراک کھاتے ہیں یعنی منہ میں ڈالتے ہیں اس کو قائم بولتے ہیں, اس کو بولس بولتے ہیں. اس وقت وہ اسٹومک میدے میں پہنچ جاتا ہے, اس کی سیکریشن کو جب سیکریشن اس میں مکس ہوتی ہیں تو مکسنگ بن ہو کے ایک جو پارٹ بنتا ہے بولس کی طرح, اس کو قائم بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نہ صرف یہ مکسنگ کر کے سیکریشن کے ساتھ فوڈ کی قائم بناتی ہیں بلکہ بٹ آلسو پرووائڈ ویک پرپلشن ٹو موو دی فوڈ ٹوورڈز دی اینٹرم. بلکہ یہ کیا کر رہی ہوتی ہیں, پرپلشن دھکیلنے والی موومنٹس بھی کرواتی ہیں, یعنی ویک پرپلشن بھی کرواتی ہیں ٹو موو دی فوڈ ٹوورڈز دی اینٹرم. پائلورس سے, فنڈس سے, باڈی سے آگے نیکسٹ اسمال انٹسٹائن کی طرف فوڈ کو قائم کو موو کرواتی ہیں. نیکسٹ ہے ایمپٹنگ آف اسٹومک. اب تیسرا فنکشن ہے کہ ایمپٹی بھی ہو رہا ہے اسٹومک. گیسٹرک ایمپٹنگ occurs when the food is broken down into pieces, small pieces enough to pass through the pyloric sphincter. اب پائلورس کے اندر جو لاسٹ پارٹ ہے اسٹومک کا, اس کے اوپر آگے جو والو لگا ہوتا ہے, جس طرح دل کے اندر والو ہوتے ہیں ہارٹ کے اندر, بالکل اس طرح اسفنکٹر یعنی پائلورک اسفنکٹر والو کو کہتے ہیں, جو کیا کرتا ہے وہ اوپن ہوتا ہے تو فوڈ آگے موو کرتی ہے اسمال انٹسٹائن میں. ٹھیک ہے, تو گیسٹرک جو ایمپٹنگ ہے اکثر ہوتی کب ہے, when the food is broken down. خوراک کو چھوٹے چھوٹے پارٹس کے اندر ہم بریک کر دیتے ہیں, اتنے اسمال پارٹس کے اندر بریک کرتے ہیں ٹو پاس تھرو دی پائلورک اسفنکٹر, کہ وہ پائلورک اسفنکٹر سے پاس ہو سکیں. جو پاس نہیں ہو سکتی وہ نہیں آگے جاتی. تو پائلورک اسفنکٹر سے پاس ہونے کے لیے اس کا سائز ہے فوڈ کا اسمال پیسز کا سائز اتنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں کہ ساری فوڈ آ رہی ہے میرا ایک مرتبہ ایمپٹی ہو رہا ہے, تھوڑا تھوڑا پارٹ قائم کا وہ آہستہ آہستہ کر کے اسمال انٹسٹائن میں جائے گا, پھر وال بند ہو جائے گا, پھر اس کو پھر آگے مزید دھکیل دیا جائے گا, پھر تھوڑا سا پارٹ قائم کا میدے سے اسمال انٹسٹائن میں آئے گا, پھر اس کو مزید آگے اس کی سیکریشن کر دی جائے گی اور اس کو اسفنکٹر بند ہو جائے گا, پھر تھوڑی دیر بعد میدے سے تھوڑی سی قائم کا پارٹیکل پارٹ جو ہے وہ دوبارہ اسمال انٹسٹائن میں جائے گا. اس طرح اس کی ایمپٹنگ آف اسٹومک آہستہ آہستہ ہوتی ہے وقفوں کے بعد. ایچ ٹائم دا قائم از پشڈ اگین دا پائلورک اسفنکٹر. تو کہتا ہے کہ ہر دفعہ جو قائم ہے وہ پش کیا جاتا ہے پائلورک اسفنکٹر کے, یعنی پائلورک اسفنکٹر کے اپوزٹ, اس کے اپوزٹ موو کیا جاتا ہے, یعنی اسمال انٹسٹائن, یعنی اسمال اماؤنٹ 2.7 ملی لیٹر اسکیپ ان دا انٹو ڈیوڈینم. تو کہتا ہے کہ ہر دفعہ جو اسمال انٹسٹائن کے اندر میدے سے آگے فوڈ جاتی ہے اس کا کتنا پارٹ ہوتا ہے 2.5 ملی لیٹر. ٹھیک ہے, 2.7 ml 2.7 ml جو ہے قائم کا پارٹ اسمال انٹسٹائن میں انٹر ہوتا ہے, یعنی کون سے پارٹ میں, ڈیوڈینم. ڈیوڈینم اسمال انٹسٹائن کا فرسٹ پارٹ ہے آفٹر اسٹومک. The amount of chyme passing through the pylorus depends on the size of particle. جو سیم اوپر بات پڑھی ہم نے کہ اس کا سائز جو ہے وہ پائلورس کے سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. If the particles are large, no chyme can pass into duodenum. اگر کہتا ہے کہ پارٹیکل کا سائز بڑا ہے تو کوئی قائم ڈیوڈینم کے اندر پاس نہیں کر سکتا. It can be observed that یہ محسوس کیا گیا کہ the rate of gastric emptying of the solid particle depend upon the rate. کہتا ہے کہ جو ریٹ آف گیسٹرک ایمپٹنگ ہے یعنی میدے کا جو خالی ہونا ہے اس کا ریٹ رفتار of the solid particle depend upon the rate. تو ریٹ آف گیسٹرک ایمپٹنگ آف سالڈ پارٹیکلز ڈیپینڈ اپان دی ریٹ, اس کی رفتار پہ کہ جتنا وہ موو کریں گے. ایٹ وچ اٹ از بروکن ڈاؤن انٹو اسمال پیسز. کون سے ریٹ پہ, جس ریٹ پہ وہ اسمال پیسز کے اندر ڈیوائڈ ہو رہا ہے, بروکن ڈاؤن ہو رہا ہے. گیسٹرک ایمپٹنگ از ریگولیٹڈ بائی سگنلز فرام اسٹومک اینڈ ڈیوڈینم. کہتا ہے کہ اسٹومک اور ڈیوڈینم سے جو سگنلز آتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے, گیسٹرک یعنی میدے کی ایمپٹنگ ہوتی ہے. وہ سگنل کون کون سے ہیں, ایک نروس سسٹم سے سگنل آتا ہے اور ایک گیسٹن ہارمون ہے وہ سگنل ریلیز کرتا ہے. یعنی نروس سگنلز کازڈ بائی ڈسٹینشن آف اسٹومک بائی فوڈ. کہتا ہے کہ جب فوڈ جو ہے اسٹومک جو ہے وہ فوڈ سے ڈسٹینڈ ہو جاتا ہے, بھر جاتا ہے, اس وقت نروس سگنل آتا ہے تو اس کو آگے پھر پش کر دیا جاتا ہے, فوڈ کو ایمپٹی کر دیا جاتا ہے اسٹومک. نیکسٹ ہے گیسٹنگ. یہ ہارمون ہے, یہ سیکریٹ کون کرتا ہے, فرام دی انٹرل میوکوسا ان دی ریسپانس آف سرٹین ٹائپ آف, مخصوص ٹائپ آف کوئی بھی فوڈ ہے اس کے ریسپانس کے اندر یہ انٹرل میوکوسا ریلیز کرتا ہے. میدے کی لائننگ ہے, اس میدے کے کچھ سیلز ہیں وہ ریلیز کرتے ہیں, تو گیسٹن ہارمون ہے. ٹھیک ہے, تو گیسٹ انٹرل میوکوسا ریلیز کرتا ہے. میوکوسا انٹرنل لائننگ ہوتی ہے اسٹومک کی, تو انٹرم پارٹ کے اندر جو میوکوسا ہے وہ ریلیز کرے گا, سیکریٹ کرے گا گیسٹن ہارمون. تو کس کے رسپانس میں, سرٹین ٹائپ آف فوڈ, کوئی بھی فوڈ مخصوص ہو سکتی ہے جس طرح انزائم اسپیسیفک ہوتے ہیں.
both of these factors promote gastric emptying. تو یہ دونوں جو سگنلز ہیں یہ کیا کریں گے, گیسٹرک معدے کی ایمپٹنگ کو پروموٹ کریں گے. نیکسٹ ہمارے پاس سیکریشن. اب سیکریٹ کیا ہو رہا ہے؟ اسٹامک سیکریٹ گیسٹرک جوس which act as digestive fluid. سمپل سی بات ہے کہ معدہ گیسٹرک جوس ریلیز کرتا ہے جس کے اندر HCl وغیرہ اور ڈفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں, انزائم وغیرہ ہوتے ہیں, تو وہ ڈائجسٹو فلوئڈ ہوتا ہے. تو اینٹی سیپٹک فنکشن. اب اینٹی سیپٹک فنکشن کیا, بیکٹیریا وائرس کو کل کر رہا ہے. HCl آپ کو پتا ہے کہ HCl کے دو کام ہوتے ہیں ہمارے معدے کے اندر. HCl ہائیڈرو کلورک ایسڈ بہت سخت تیزاب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے دو فنکشن ہوتے ہیں. ایک تو اس کا فنکشن ہوتا ہے کہ ہمارے جو فوڈ کے اندر کچھ بیکٹیریا وائرس ہے اس کو کل کرنا, اور دوسرا اس کا فنکشن ہے کہ جو ہم خوراک کھا رہے ہیں اس کے بانڈز کو, کاربوہائیڈریٹ لپڈ پروٹین پڑا تھا نا, تو کاربوہائیڈریٹ پروٹین لپڈز کے اندر جو بھی فوڈ کھا رہے ہیں اس کے اندر جو بانڈنگ ہوئی ہے اس کو بریک کرنا, یہ دو فنکشن ہوتے ہیں. تو اینٹی سیپٹک فنکشن معدے کے اندر پارشل اور اگزینٹک سیلز, پیرائٹل اور اگزینٹک سیلز آف اسٹامک کے کچھ سیلز ہیں, ان کا نام ہے, سیکریٹ کرتے ہیں HCl ایسڈ ہے which act as antiseptic against swallowed bacteria. جو ہم بیکٹیریا فوڈ کے ساتھ نگل لیتے ہیں اس کے اگینسٹ اینٹی سیپٹک ان کو کل کرنے کا فنکشن پرفارم کرتے ہیں. ڈائجیشن ان دا پریزنس آف گیسٹرک جوس. کہتا ہے کہ میدا جو ہے وہ گیسٹرک جوس کی پریزنس کے اندر اسٹامک ڈائجسٹ پروٹین انٹو پیپٹون. جو اسمال میدا ہے, اسٹامک ہے, وہ پروٹین کو ڈائجسٹ کرتا ہے. ڈائجسٹ کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو بریک کر رہا ہے. تو پولی پیپٹائڈ چین ہوتی ہے نا, امینو ایسڈ مل کر پولی پیپٹائڈ چین بنتی ہے, تو پیپٹون کی فارم میں, یعنی کچھ پروٹین کچھ پیپٹائڈ بانڈ مل کر پیپٹون بنا دیتے ہیں. اٹ آلسو ڈائجسٹ فیٹ ٹو سم ایکسٹینٹ بائی دا ہیلپ آف گیسٹرک لائپیز. تو گیسٹرک جوس کے اندر گیسٹرک لائپیز بھی ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے, ڈائجیشن آف یا بریک ڈاؤن آف فیٹس کرتا ہے. تو کچھ حد تک کرتا ہے, زیادہ نہیں کرتا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بہت امپورٹنٹ MCQs بھی ہے اور وائوے میں پوچھا جا سکتا ہے, لپڈ ہے وہ کہاں پر ڈائجسٹ ہوتا ہے, تو آپ نے بتانا ہے اسمال انٹسٹائن میں. کیوں؟ اس وجہ سے وہاں پہ ایملسیفیکیشن ہوتی ہے اس کی. اور دوسرا بات ہے کہ لپڈ کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے, فیٹ چربی وغیرہ کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے, اور وہ سارا ٹیمپریچر پورے GIT میں سب سے زیادہ ٹیمپریچر اسمال انٹسٹائن میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے بات یاد. تو اٹ آلسو ڈائجسٹ, اس لیے یہ لکھا ہوا یہاں پہ کہ میدے کا فنکشن پڑھ رہے ہیں نا, تو اٹ آلسو ڈائجسٹ فیٹس ٹو سم ایکسٹینٹ, مطلب کچھ حد تک ہضم کرتا ہے, کمپلیٹ ہضم نہیں کرتا, ٹھیک ہے. گیسٹرک رینن coagulates milk while HCl cause some hydrolysis of food. Absorption. Water, glucose, alcohol and certain drugs are absorbed from the stomach. کہتا ہے کہ واٹر ہے, گلوکوز ہے, الکوہول ہے, کچھ ڈرگز ہیں, ٹھیک ہے, وہ stomach سے absorb ہوتی ہیں. The parietal cells secrete intrinsic factor which is necessary for the absorption of vitamin B12. تو وٹامن کے B12 شاید آپ نے پڑھ لیا. پیرائٹل سیلز ہیں جو سیکریٹ کرتے ہیں انٹرنسک فیکٹر جو ایبزارپشن آف وٹامن B12 میں ریکوائرڈ ہوتا ہے. نیکسٹ ہے ایکسکریشن. The stomach excretes certain toxins. کچھ اسٹامک جو ہے وہ کچھ ٹاکسنز کو ایکسکریٹ کرتا ہے, یعنی یوریا, سرٹین الکلائڈز, یعنی مورفین. تو یہ تھا فنکشنز آف اسٹامک, موومنٹ آف اسمال انٹسٹائن. انشاءاللہ پھر نیکسٹ آتا ہے.